بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں میں نے دعا کی حقیقت، دعا کی فضیلت، ہدایت ربانی، دعا کرنے کا طریقہ، جن حالتوں میں دعا قبول ہوتی ہے وہ سب تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ امید ہے آپ کی اس سے رہنمائی ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہے دعا دراصل اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے جو انسان کی قسمت کے فیصلے کو مقدر ہونے کے بعد بھی روک دیتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز، مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، آسمانوں اور زمینوں کا نور اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کا بندہ یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں موجود ہوں، سوال کر، جو تیرا مدعا ہوگا یقیناً تجھ کو عطا کیا جائے گا۔ دعا کرنے سے جہاں کٹھن سے کٹھن پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہاں نور معرفت سے انسان کا دل اور دماغ سفید روٹی کے گالے کی طرح منور، روشن، شفاف اور سفید ہو جاتا ہے اور آئینے کی طرح چمکنے دمکنے لگتا ہے۔ دعا کرنے سے انسان کو کسی وقت غفلت نہیں کرنی چاہیے اور ہر حال میں دعا کرنی چاہیے۔ دعا صرف پریشانی کی حالت دور کرنے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ عیش و عشرت کے وقت بھی بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس سے عرض و معروض اور التجا کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی غائب کسی دوسرے غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت ہے جیسی تو اپنے غائب بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت سب کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ دعا کی حقیقت۔ دعا در حقیقت دینی اور دنیاوی برکتوں کی کنجی، رنج و غم سے رہائی پانے کا ذریعہ اور خدا کی رحمت کا ایک ایسا دروازہ ہے جو ہمیشہ تمام بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ دعا ہی ایک ایسی زبردست کشش ہے جس سے خالق اور مخلوق کا رشتہ اپنی فطری تقاضوں کے موافق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور انسانی قلب میں اپنے خالق کی قدرت و عظمت کا اثر جم جاتا ہے اور اس کے رحم و کرم، الطاف و انعام پر تسکین بخش قلبی اطمینان محسوس ہوتا ہے اور ادب و عاجزی اور خدا شناسی کا یقینی سچا مادہ ابھر جاتا ہے۔ دعا مانگنا ہی اپنی موہوم اور کمزور ہستی کی نشاندہی کرتا ہے جس سے اپنی پستی اور خدا تعالیٰ کی شان کرم فرمائی انسان پر کھل جاتی ہے اور ایمان اور سچے اعتقاد کا اصل و اصول اس پر منکشف ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ایک صاف اور سیدھا راستہ ہے جس کے ذریعے انسان بآسانی اپنے قلبی اثرات کے ذریعے توجہ الہی اللہ اور شوق الہی اللہ کے لوازمات طے کر لیتا ہے اور بندے کو اپنے معبود کے ساتھ اور مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ پیام و کلام کا جذبہ ابھرتا ہے اور سچا گہرا یقینی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ دعا صرف مسلمانوں ہی کا ذریعہ نجات نہیں بلکہ دنیا کی ہر ایک قوم مختلف ناموں اور مختلف انداز میں مستفیض ہو رہی ہے اور متفقہ طور پر ہر ایک خدائی انعامات اپنی منمانی مرادیں حاصل کر رہا ہے۔ اضطراری حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا یہ ایک انسانیت کا مادی خاصہ ہے۔ جب دنیا میں کوئی کسی پریشانی اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور تدبیر اس کا ساتھ دینے سے جواب دے دیتی ہے تو جو لوگ دہریت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا دکھ درد اپنے محسن مربی اور حقیقی منعم کے حضور میں پیش کر ہی دیتے ہیں اور خدا کی بے نیاز درگاہ میں رو رو کر التجائیں کر کے اپنے عبد ہونے اور خدا تعالیٰ کے معبود ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارگاہ الہی میں دعا سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز نازل ہوئی اور جو نازل نہیں ہوئی ان سب سے دعا نافع ہے۔ اے بندگان خدا، دعا کرتے رہنے کو اپنے لیے لازم سمجھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔
اللہ سے جس چیز کی دعا مانگی جائے ان سب میں بہتر خیر و عافیت کی دعا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب مالک حیا و کرم والا ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی چھوڑ دے، اس سے وہ اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے۔ ہدایت ربانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، دلی مرادیں مانگنا، سوال کرنا، مغفرت حاصل کرنے کے لیے عرض و معروض کرنا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹانا انسانیت کا فطری تقاضا ہے، اور رات دن انسان اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا رہتا ہے، لیکن ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جو کام کسی اصول کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے اس میں بہتر سے بہتر نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یہی حال دعا کا ہے، اور دعا کے لیے کوئی وقت اور کوئی موقع متعین نہیں ہے۔ ہر شخص کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس وقت چاہے، جب موقع ملے، جتنی دیر چاہے اور جس طرح چاہے دعا کر سکتا ہے، اور کسی وقت بھی کسی کو دعا کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا کوئی زمانہ بھی پاک و نفوس سے خالی نہیں رہا ہے، اور ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے قربت اور حصول محبت کے لیے کاوشیں کی ہیں۔ جو طریقے حصول معرفت کے لیے انہوں نے اپنائے ہیں وہی طریقے رضائے مولا کے موافق ہیں۔ قبولیت دعا کے لیے خشوع و خضوع یعنی رونا، گڑ گڑانا، طہارت و تقوی، کامل یقین، کامل محبت، کامل توجہ اور کامل توبہ تمام دعاؤں کے جز اعظم ہیں۔ اور دعا کے متعلق ارشاد خداوندی یہ ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ دوسرا، خالص خدا ہی کی فرما برداری مد نظر رکھ کر اللہ کو پکارو۔ نمبر 3، جب وہ مجھ سے دعا مانگے میں قبول کرتا ہوں۔ نمبر 4، جب کوئی پریشان دعا مانگے قبول کرتا ہوں۔ دعا کرنا دراصل کسی کی من گھڑت ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق معلوم کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جس وقت وہ مجھ سے دعا کرے، بندے کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں، شاید کہ وہ راہ راست پر رہیں۔ لیکن جس طرح دوسرے کاموں کے لیے ترکیبیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس کے لیے بھی چند شرطیں ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ اور جن حالتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنا بدن پاک و صاف کرے، اگر وضو نہ ہو وضو کر لے، ثواب کی نیت سے غسل اور وضو دونوں کر لے۔ اگر کچھ ہمت ہو پہلے کچھ خیرات کر دے اور یا کوئی اور نیک کام کرے۔ حلال کمائی کی خریدی ہوئی غذا کھائے اور ہمیشہ حلال روزی کھایا کرے۔ پاک و صاف کپڑے پہنے، پاس خوشبو ہو تو عطر لگا لے۔ گھر میں اگر لوبان، گوگل یا اگربتی ہو اسے سلگا لے۔ قبلہ رخ جانماز بچھائے، جانماز پر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان ذہن میں جمائے اور اللہ تعالیٰ کے دبدبہ اور شان و شوکت کے مناسب دعا کی نیت کرے، اور جس کام کے لیے دعا کرنی ہو شروع سے آخر تک اس کا دھیان طبیعت میں جمائے رکھے۔ دعا میں کسی قسم کا شرک، دکھلاوا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان وسوسوں سے بھی بخوبی واقف ہے جو دل میں گھومتے ہیں، اور کوئی بات ان سے لکی چھپی نہیں رہتی۔ دعا کے لیے کوئی اچھا موقع تلاش کرے، بعد نماز تہجد، سحر کی اذان کے متصل بعد نماز فجر، عصر کے بعد سے مغرب کی اذان تک، 5 اذانوں میں سے کسی اذان کے متصل بعد نماز عشاء، جمعے کی شب میں یا جمعے کے دن انتہائی پریشانی کے عالم میں غرض کے کوئی مقبول وقت تلاش کرے، اور جب طبیعت مکمل طور پر متوجہ ہو اس مواقع کو غنیمت سمجھے۔ اپنا چہرہ دعا کے وقت نہ چھپائے اور بحالت دعا اپنی نگاہ نیچے رکھے، آسمان کی طرف نہ دیکھے، اور بڑی متانت سے، نہ زیادہ آہستہ اور نہ زور سے دعا کرے۔ دعا میں قافیہ بندی کا خیال نہ رکھے اور نہ سوچ سوچ کر الفاظ ادا کرے، بلکہ بے تکلف جو بھی دل میں ہو بار بار اصرار اور تکرار سے عرض کرتا رہے۔
دعا ہمیشہ رو رو کر مانگے۔ اگر کسی وجہ سے آنسو نہ بہہ سکیں تو پھر بھی عاجزانہ صورت بنا کر عاجزی کرتا رہے۔ جس کام کے لیے دعا کرے جب تک قبولیت کے آثار ظاہر نہ ہوں بار بار عرض و التجا کرتا رہے۔ دعا کی قبولیت کے مشائخ کے نزدیک مختلف علامات ہیں۔ دونوں ہاتھ بوجھل معلوم ہونے لگتے ہیں، سینہ کھل جاتا ہے اور دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کبھی جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں اپنے گناہوں کی وجہ سے سچی ندامت ہوتی ہے۔ دعا ہمیشہ ایسے وقت میں مانگی جائے جب کہ اس کی قبولیت کا پورا یقین ذہن میں جمع ہوا ہو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں بندے کے گماں کے ساتھ ہوں، اور ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ نے شیطان جیسے سرکش کی بھی دعا رد نہیں فرمائی، اور دعا کرنے کا خیال آنا خود دعا کی مقبولیت کی علامت ہے۔ دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، انبیاء کرام، سرکار دو عالم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین اور بزرگان دین کے توسط سے مانگے۔ دعا صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام، دوست احباب، اپنے اور پرائے سب ہی مسلمانوں کے لیے مانگے، اور حاضر و غائب ہر ایک کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ جب دعا کرنی ہو پہلے 2 یا 4 رکعت قضائے حاجات کی نماز پڑھے، اور جس طرح نماز میں 2 زانوں بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا رہے، اور اپنے دونوں ہاتھ سینے کے برابر اٹھا کے کھولے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں تھوڑا فاصلہ رکھے، اور ہاتھوں کو اتنا اٹھائے جس سے اس کی بغلوں کی سفیدی دوسرے کو دکھائی دیتی رہے، اور اپنے ہاتھ کھلے ہوئے رکھے، کپڑے یا کسی اور چیز سے نہ چھپائے۔ دعا میں سب سے پہلے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات پڑھے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ نماز کی فضیلت جاننے کے لیے دیے گئے آئی بٹن پر کلک کیجیے۔ 3، 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ جتنی بار مناسب سمجھے درود شریف کی تلاوت کرے، اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اس میں اعظم والی دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھے اور کم از کم 3 بار پڑھے۔ دعا اپنے سے شروع کرے، پھر جس کے لیے چاہے دعا کرے۔ دعا کا ادنا درجہ 3 بار، متوسط 5 بار، اعلیٰ درجہ 7 بار ایک ایک کلمے کو ادا کرنا ہے۔ اور جب دعا کر لیا کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے، اور جو خیر و برکت ہاتھوں میں بھر گئی ہے اس سے اپنے منہ کو منور کرے، اور جب قبولیت ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ان سب سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت ہی انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ انسان کے تمام اعمال میں دعا ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ دعا جس کی ضرورت ہر خدا پرست انسان کو ہر وقت پیش آتی ہے۔ دعا جو ایمان والوں کے لیے تمام مشکلات میں پناہ کا کام دیتی ہیں اور ڈھال بن جاتی ہیں۔ دعا جو شیطانی قوتوں سے تحفظ کا کام دیتی ہے، جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دعا کے 3 بنیادی فائدے ہیں۔ دعا کی قبولیت سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہر دعا پر ثواب ملتا ہے، دعا کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی حاجت اور معمولی سے معمولی تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے بہت جلد مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کی پلے لسٹ ایک ریڈی کی ہے، اور میں مزید دعائیں اس میں ایڈ آن کرتی رہوں گی، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، میری یہ کاوش پسند آئی ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اس دعا کو شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔